آپ میں سے بہت سارے لوگ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان کا اپنا ہی دوست، کلاس فیلو یا کولیگ یا پھر حتیٰ کہ سپروائزر یا مینیجر اگر وہ آفس میں کہیں کام کرتے ہیں تو ان کا دشمن بن گیا، ان کے خلاف چلا گیا یا ان کی صلاحیتوں سے ڈر گیا، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرنے لگ گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اس طرح کے عمل کرتے ہیں؟ لا آف پاور کہ بہت ہی ایک اہم اور چھپے ہوئے قانون کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ گفتگو کرنے والے ہیں۔ آپ جانیں گے کہ یہ قانون کس طرح آپ کے لیے اہم ہے اور اس کو سیکھے اور سمجھے بغیر زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بہت ہی اہم قانون ہے جو اس معاملے میں گفتگو کرتا ہے، اس کو سمجھانے کی، سلجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح ورک پلیس پہ یا چند لوگوں میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ان سے منفرد کر سکتے ہیں، ان سے الگ کر سکتے ہیں، ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے حسد سے، ان کے شر سے یا ان کی نفرت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ جی، میں ہوں عمار راجپوت، اور احباب قصہ یوں ہے کہ آج سے 20-22 برس قبل ایک کتاب لکھی گئی انگلش زبان میں جس کا نام تھا لاز آف پاور۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کتاب کی اب تک 2 بلین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور 24 سے زیادہ ممالک میں اس کے تراجم جو ہے، اس کے ٹرانسلیشن جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جس نے آئندہ آنے والے سالوں میں سائیکالوجی کی گیم کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اس کتاب نے بدل دی، انہوں نے اس سے سیکھا، پڑھا، سمجھا اور کامیاب ہوئے۔ اسی کتاب کے ایک چیپٹر کو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں، جس کو میں انتہائی آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس لا کو آپ سیکھ سکیں جو آپ کے آنے والی زندگی میں، آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کام آنے والا۔ اس قانون کا نام ہے نیور آؤٹ شائن دی ماسٹر، یعنی کبھی بھی اپنے ماسٹر سے، اپنے استاد سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ قانون بنیادی طور پہ اس چیز سے متعلق ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوں، کسی سپیریئر کے، کسی سپروائزر یا مینیجر کے انڈر، یا اپنے استاد کے نیچے زیر سایہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، تو کبھی بھی ان کو یہ مت کوشش کریں ان کو جتلانے کی کہ آپ ان سے آگے بڑھ رہے ہیں یا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، چونکہ وہ آلریڈی طاقتور ہیں، آپ سے بڑی پوزیشن پہ ہیں، اور ہر انسان کے اندر ایک ایگو ہوتی ہے، اس کی ایک خودداری ہوتی ہے، جس کو اگر آپ چیلنج کریں گے تو وہ انسیکیور ہو کے آپ ہی کے خلاف چلا جائے گا۔ پہلے جو استاد یا جو مینیجر آپ کو بڑھنے کا راستہ دے رہا تھا، اب وہ راستہ محدود کر دے گا، آپ سے ٹاسک لے کے کسی دوسرے کو دینا شروع کر دے گا، جس سے آپ کی گروتھ جو ہے وہ رک جائے گی، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع ہو جائے گا، جس سے آپ جو ترقی آنے والے چند دنوں میں کرنے والے تھے وہ اب آپ کو سالوں لگ جائیں گے۔ یہ پہلا قانون نیور آؤٹ شائن دی ماسٹر سے متعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ، اس قانون کے ساتھ ساتھ اب اس چیز سے بچنا کیسے ہے، اور اپنے اس مینیجر یا اپنے سپیریئر کے زیر سایہ رہتے ہوئے اپنی جگہ، اپنا نام کیسے پیدا کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو مزید کیسے بڑھانا ہے۔ کیونکہ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ماسٹر سے جو ہے آگے نہ بڑھیں اور آگے بڑھنے کا آپ کا سفر رک جائے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں جتلائیں نہیں، انہیں نظر انداز نہیں کریں، انہیں یہ مت دکھائیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں، بلکہ اپنے ہر کام میں آپ اپنے سینئر کو، اپنے سپیریئر کو اپنی کامیابی کے راستے میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے کسی پروجیکٹ پہ کام کیا، کوئی ٹاسک آپ نے مکمل کیا، اور وہ آپ کے مینیجر کو بہت زیادہ پسند آیا۔ اب وہ آپ کا مینیجر آپ کے پاس آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے، چونکہ وہ کام اصل میں آپ نے ہی کیا ہے، آپ کو ہی اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کہیں گے تو جو آپ کا سپروائزر ہے، یعنی جو مینیجر اور آپ کے درمیان میں برج ہے سپروائزری کا، وہ آپ کے خلاف چلا جائے گا۔ اس کو لگے گا کہ یہ مجھے انسیکیور کر رہا ہے، مجھے غیر اہم کر رہا ہے مینیجر کی نظر میں۔ تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، لیکن میں نے اپنے سپروائزر کے مشورے اور ہدایات کے مطابق کیا ہے۔ اگر آپ اتنا سا کریڈٹ، یعنی آپ اپنے کریڈٹ کا 100% میں سے 5 اور 10% اپنے سپیریئر کو دے دیں گے،
تو وہ آپ کے خلاف کوئی نیگیٹو چال نہیں چل سکے گا، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں آپ کے لیے نیگیٹو وائبز نہیں آئیں گی، وہ آپ سے انسکیئر نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کو شاباش دے گا، آگے بڑھنے کا راستہ دے گا اور آپ کی صلاحیتوں کو مزید نکھارے گا۔ یہ اس مثال سے آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے، اسی طرح آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، آفس میں کر لیں، کسی پرنسپل کے اندر کام کر رہے ہیں، یا آپ کسی کارپوریشن میں، کسی فیکٹری میں ہیں، فورمینس کے اندر ہے، اور کچھ نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے اور آپ اپنے کسی تھیسس پہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کے سینئرز ہوتے ہیں۔ ہر جگہ پہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، اسکول سے لے کے کالج، کالج سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے ورک پلیس، آفس تک، کسی بھی جگہ پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا سپیریئر، آپ کا سینئر موجود ہوتا ہے، جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے یا آپ کی کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، زینہ بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس سینئر کو، اپنے سے زیادہ طاقتور شخص کو، اس کی طاقت کو اپنے خلاف استعمال کریں گے یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ صرف مائنڈ کی گیم ہے، سائیکالوجی کی گیم ہے کہ آپ اپنے سے دوسرے لوگوں کو، سادہ سا سمپل سا فارمولا ہے کہ اپنے سے انسیکیور نہ ہونے دیں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سکلز کو امپروو کرتے رہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں یا میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ دوسروں کو نظر انداز مت کریں اور حسد یا تکبر کی نظر سے تو بالکل نہیں دیکھیں، بلکہ ہمیشہ ان کو بھی کریڈٹ دیں، ان کی بھی تعریف کریں اور آہستہ آہستہ اپنے لیے راستے ہموار کرتے جائیں اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں۔ یہ آج کا ایک اہم لا، فرسٹ لا تھا اس بک کا، نیور آؤٹ شائن دی ماسٹر، جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا۔ مزید اس قانون کے، اس کتاب کے جتنے بھی قانون ہیں ان کو ہم ون بائی ون، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے اسی چینل پہ۔ اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کر لیجئے اور لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔